اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج پھر سے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 27ویں رجب المرجب شب معراج کو آپ کون سا عمل کریں، کون سی نفلی عبادتیں آپ کو کرنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک کر دیں۔ دوستو، آپ کو پورا ویڈیو ضرور دیکھنا ہے۔ 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کی دولت عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور چشمان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ لہٰذا اس رات کو خوب عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب، اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی کہ عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ایک نیکی 100 سال کی نیکیوں کے برابر۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص 27ویں شب 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائے، پھر 12 رکعت ایک سلام پر پوری کرے، اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد پھر استغفار یعنی کہ استغفر اللہ 100 بار پڑھے، یہ پڑھنے کے بعد پھر 100 بار درود شریف پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو، یعنی جو گناہ کے لیے دعا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ یا آپ اس طرح 6 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 6 رکعت مکمل ہونے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجت ہو قبول ہوگی۔ یا اس طرح آپ پڑھیں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 27 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اتحیات کے بعد 27 بار درود شریف پڑھیں، پھر سلام پھیرے، اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا پھر آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ علم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قریش یعنی کہ لإلاف قریش یہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں 10 رکعت نفل 5 سلام سے، یعنی کہ ہر 2 رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ 10 رکعت نفل 5 سلام سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص، 10 رکعت پوری ہونے پر 1 بار کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے پوری کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ دعائیں کریں گے، اپنے ذہن میں اپنے خواہشات کو رکھ کر، اپنے جائز دلی جائز تمناؤں کو رکھ کر آپ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگیں گے، جو دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک، پھر کسی اگلے ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔